بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تغلق ایپیسوڈ 11۔ کیسی عجیب جگہ ہے یہ دنیا بھی، عجیب بھی، حیرت انگیز بھی اور سبق آموز بھی۔ لوگ کتنے جاہو جلال کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور کتنی بے بسی کے ساتھ پردہ عدم میں پہنچ جاتے ہیں، جو ریشم اور کم خواب کے بستر پر آرام فرماتے ہیں، جن کی خدمت کے لیے غلام، لونڈیوں اور خادموں کا پرا موجود رہتا ہے، جن کی بارگاہ میں بے اذن پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، جن کے نام سے دیواروں در کانپتے ہیں، جن کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتا ہے، جن کے نام سے وقت کے بادشاہ کانپتے اور اصحاب طبل و علم دہلتے ہیں۔ جب پیکر اجل آتا ہے تو اس طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، نہ اس کے ساتھ مال و منال جاتا ہے، نہ فوج اور اسلحہ، نہ وہ ریشم اور کم خواب کا بستر، نہ غلاموں اور باندیوں کے پرے، بس صرف 2 گز کفن، بس صرف 2 گز زمین، بس صرف وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، بس صرف وہ کارنامے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے۔ یہی اعمال اور کارنامے باقی رہ جاتے ہیں، انہی پر یا نفرت کی جاتی ہے یا رحمت بھیجی جاتی ہے، یا تو تعریف کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے۔ خلجی خاندان کس دبدبے اور آن بان کا خاندان تھا، اور اس خاندان میں علاؤدین خلجی کیا عالی حوصلہ اور کروفر کا سلطان تھا، اور اس کی اولاد میں قطب الدین کتنا پست، کتنا کمزور ناکارہ بادشاہ تھا۔ رخصت ہو گئے جو اچھے تھے وہ بھی، جو برے تھے وہ بھی، جو نامور تھے وہ بھی، جو بدنام تھے وہ بھی، اور اب ایک نیا خاندان افق مملکت پر ابھرا تھا، تغلق خاندان۔ اب تک یہ ایک معمولی خاندان تھا، اس خاندان کے لوگ بھی کوئی خاص اہمیت نہ رکھتے تھے، یہ حکومت کے کل پرزے کی حیثیت تو رکھتے تھے، لیکن حکومت کے بنانے اور بگاڑنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ لیکن آج سے ان کی قسمت کا ستارہ بدلا تھا، اب حکومت ان کے قبضہ قدرت میں تھی، اب دنیا کی تاریخ میں ان کا ایک خاص مقام بننے والا تھا۔ اب ان کی صحیح فہم یا حسن عمل پر خاندان کی نیک نامی یا بدنامی کا انحصار تھا۔ تغلق کو ان سب باتوں کا احساس تھا۔ وہ بادشاہ بن جانے کے بعد بھی اتنا ہی خاکسار، اتنا ہی پاکیزہ اخلاق اور اتنا ہی مرد مسلمان تھا جتنا بادشاہ بننے سے پہلے تھا۔ اپنے آقا کا وفادار وہ ہمیشہ سے تھا، لیکن اب تو اپنے آقا کے خاندان کی تباہی کے بعد سے اس کا یہ حال تھا، جب نام تیرا لیجئے تب اشک بھر آوے۔ اپنے آقا کے خاندان کی تباہی پر اپنے آقا کے لیے اور اس کے ورثاء کے لیے وہ خون کے آنسو رویا کرتا تھا، لیکن اس جذباتی لگاؤ سے قطع نظر اس نے تخت حکومت پر جلوہ فرما ہوتے ہی سارا انتظام اس خوبی سے سنبھال لیا اور حالات اس صورت کے ساتھ معمول پر لے آیا کہ گویا کوئی خاص بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ گویا خسرو خان نام کے کسی غدار نے نہ دلی کو لوٹا تھا، نہ دلی والوں پر ستم کے پہاڑ توڑے تھے، نہ مسجدیں ویران کی تھی، نہ خانقاہیں برباد کی تھی۔ سب کام اس طرح چل رہے تھے جیسے کسی طرح کا کوئی خلل واقع ہی نہیں ہوا تھا۔ اس چیز نے اس کی ہر دل عزیزی، مقبولیت اور محبوبیت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ تغلق کا نام علامت بن گیا تھا عظمت اور بزرگی کا۔ وہ تمام لوگ چن چن کر نکال دیے گئے جنہیں نااہلیت کی بنا پر خسرو نے فرش سے عرش پر پہنچا دیا تھا۔ وہ تمام لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان مناصب پر فائز کیے گئے جن کے لیے وہ موزوں اور مناسب تھے۔ اس نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو ہدف جور نہیں بنایا، لیکن کسی خطا کار کو معاف بھی نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اپنے ملک سے، اپنی قوم سے، اپنے بادشاہ سے غداری کی تھی انہیں عبرتناک سزائیں دی۔ جن لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے خسرو خان نے سیم و زر کی تھیلیوں کے منہ کھول دیے تھے، ان سے ایک ایک پائی وصول کر لی۔ خسرو خان کی تلاش میں گئے ہوئے جونا خان اور حسام الدین کو کئی دن ہو گئے تھے، مگر دونوں میں سے اب تک کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ تغلق کو سخت تشویش تھی کہ کیا ماجرا ہے، کہیں یہ لوگ کسی خطرے یا مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گئے۔ ان کی تلاش میں وہ ایک مہم بھیجنے کے مسئلے پر غور کر ہی رہا تھا کہ دفعتاً جونا خان، اس کا لخت جگر اور نور نظر، شاداں و فرحاں حاضر خدمت ہوا۔ جونا خان کو دیکھ کر تغلق پھول کی طرح کھل گیا۔ اس نے کہا، تم کہاں رہے اتنے روز تک؟ ہم سخت فکرمند اور پریشان تھے۔ جونا خان نے دس بستہ عرض کیا۔ غلام خسرو خان کی تلاش میں تگ و دو کر رہا تھا۔ تغلق نے کہا،
ہاں تم اس لیے گئے تھے اور تمہارا دوست اور ہمارا معتمد حسام الدین بھی اس کام پر روانہ ہوا تھا۔ تم تو آ گئے مگر اس کا اب تک پتہ نہیں ہے۔ خیر تم آ گئے ہو تو وہ بھی آ جائے گا۔ بتاؤ خبر کیا لائے ہو؟ جونا خان نے عرض کیا، خسرو خان کو گرفتار کر لائے۔ تغلق خوش ہو گیا۔ کیا کہا؟ تم خسرو خان کو گرفتار کر لائے؟ جی ہاں، میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ عجیب اتفاق ہے، ہم اسے دور دور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرائے مگر وہ نہ کہیں ملنا تھا نہ ملا۔ لیکن کہاں ملا؟ یہی دہلی کے پاس کوئی میل بھر کے فاصلے پر ایک باغ میں، وہاں روپوش تھا۔ جی ہاں، بھیس بدل کر وہاں مقیم تھا اور موقع کا منتظر تھا کہ کسی طرح بچ کر بھیم چند کے پاس بھیکم پور چلا جائے۔ بھیم چند؟ بھیکم پور؟ ہاں یاد آیا، مگر وہاں جا کر کیا کر لیتا؟ کیا بچ جاتا؟ جی ہاں، اس کے بعد ساتھیوں کا جو اب تک اس کے ساتھ ہیں یہی خیال تھا۔ ان کے نزدیک بھیکم پور کا قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ ناقابل تسخیر ہے، لیکن کیا تغلق کے لیے بھی؟ زیر لب تبسم کے ساتھ ادب کا پہلو لیے ہوئے، جونا خان کے لیے بھی نہیں۔ یہ سن کر تغلق کو ہنسی آ گئی، وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا ہمارا ایسا ہی جری اور دلیر ہے، لیکن تم نے اس سے کچھ باز پرس، کچھ پوچھ گچھ بھی کی تھی؟ وہ تو اتنا حواس باختہ ہے کہ بات تک نہیں کی جاتی اس سے۔ کہاں وہ دم خم کے دلی کا سلطان بن بیٹھا، کہاں بزدلی کا یہ عالم۔ بزدل نہ ہوتا خداوند نعمت تو اپنے آقا کو قتل کرنے کی جرت کیسے کرتا؟ ٹھیک کہتے ہو، لیکن اسے ہماری خدمت میں کب پیش کرو گے؟ جب خداوند نعمت کا ارشاد ہوگا۔ کل ہم دربار خاص منعقد کریں گے، اسی موقع پر اسے پیش کرو، وہیں اس کی قسمت کا آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا تمہیں ہماری رائے سے اتفاق ہے؟ خداوند نعمت ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن فیروز شاہ نے دربار خاص منعقد کیا۔ خسرو خان پابا جولا پیش کیا گیا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، آنکھیں حلقوں میں دھنس گئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ فک تھا، صاف معلوم ہو رہا تھا جی سے بیزار اور زندگی سے مایوس ہے۔ دہشت اور سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ سارے بدن سے کانپ رہا تھا جیسے شیر کے سامنے بکری۔ تغلق نے قہر و غضب کی ایک نظر خسرو خان پر ڈالی اور کہا، تو ہے خسرو خان؟ وہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ تغلق نے پھر سوال کیا، تو ہے جس نے اپنے آقائے ولی نعمت، اپنے محسن اور مربی قطب الدین خلجی کو بغیر کسی خطا اور قصور کے قتل کیا تھا؟ اس سوال کا جواب بھی خسرو خان کے پاس نہ تھا۔ تغلق نے دریافت کیا، تو ہی ہے جس نے یہاں کی مسجدیں ویران کی، خانقاہیں مسمار کر دی، شریفوں کو ذلیل کیا، رذیلوں کو اوج ثریا پر پہنچا دیا، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ خسرو خان ان سوالوں کا جواب بھی نہ دے سکا۔ تغلق نے پوچھا، کیا تم ہی وہ شخص نہیں جس نے بے گناہوں کو قتل کیا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی؟ اس سوال کے جواب میں اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے یاری نہ دی۔ تغلق نے ایک مرتبہ خون آشام نظروں سے اسے گھورا اور کہا، کیا تو نے بڑے بڑے عالموں، فقیہوں اور مردان صالح کو قتل نہیں کیا؟ خسرو خان کیا جواب دے سکتا تھا اس سوال کا؟ آخر میں تغلق نے اس سے پوچھا، بتا اب کیا سلوک کیا جائے تیرے ساتھ؟ اب خسرو خان کی زبان کھلی، اس نے کہا، وہی جو بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ غصے سے تغلق کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور کہا، تو نے ٹھیک کہا، تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک درباری سے سوال کیا، اس نے قطب الدین خلجی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس نے جواب میں عرض کیا، اس نے قصر ہزار ستون کی چھت پر بے خبری کے عالم میں اس کے سینے میں کھنجر جھونکا تھا، پھر اس کی لاش چھت سے نیچے پھینک دی تھی۔ تغلق نے کہا، بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ پھر اس نے جونا خان کی طرف دیکھا اور کہا، اس بادشاہ کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اس نے ایک بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ جونا خان نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، خسرو خان کو قصر ہزار ستون کی چھت پر لے گیا اور جب اس کے سینے میں جھونکنے کے لیے خنجر نکالا تو وہ بزدلوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر رونے اور دھاڑنے لگا اور جاں بخشی کی استدعا کرنے لگا۔ جونا خان نے کہا، تم نے اپنے آقا پر رحم نہیں کیا، تم کس طرح رحم کی بھیک مانگنے میں حق بجانب ہو سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں پیاسا ہوں۔ جونا خان نے کہا، تمہیں پانی ملے گا، شربت لاؤ بادشاہ سلامت کے لیے۔ فوراً شربت حاضر کیا گیا اور سابق بادشاہ سلامت نے ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس پی لیا۔ جونا خان نے کہا، اگر کوئی حسرت اور ہو تو وہ بھی بیان کر دو، وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ جونا خان کی طرف خسرو خان نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اگر مجھے جان کی امان مل جائے تو میں کسی جنگل میں چلا جاؤں گا اور باقی زندگی یاد خدا میں بسر کر دوں گا۔ جونا خان نے جواب میں کہا، بھائی جنگل میں جانے اور باقی زندگی یاد خدا میں بسر کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟
क्यों ना तुम्हें खुदा के पास पहुंचा दिया जाए। खुसरो खान लरज गया। वो जोना खान के कदमों पर गिर पड़ा। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझ पर रहम कीजिए। जोना खान ने उसे खड़ा कर दिया और कहा, वो बातें क्यों करते हो जो बादशाहों की शान के खिलाफ हैं? कहीं बादशाह भी किसी के पांव पर सर रखते हैं? कहीं बादशाहों का ये दस्तूर है कि वो दुश्मनों से जिंदगी की भीख मांगे? एक बादशाह को एक आली तबे, बुलंद हौसला और खुददार होना चाहिए कि वो जिंदगी से गुजर जाए मगर अपनी इज्जत पर आंच ना आने दे। तुम जब तख्त हुकूमत पर बैठे थे तो अपने दिल से रहम का मादा तुमने निकाल कर बाहर फेंक दिया था, और अब के तख्त हुकूमत से महरूम हो चुके हो, दूसरों से रहम और करम की भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, तुम पर रहम नहीं किया जा सकता। तुम रहम के मुस्तहिक नहीं हो। तुम जरूर कत्ल किए जाओगे। और फिर कबल उसके के खुसरो खान कुछ कह सके, जोना खान का खंजर उसके सीने के पार था और फिर उसकी लाश कसरे हजार सतून की छत से नीचे फेंक दी गई। तुगलक को बड़ी फिक्र थी कि हसामुद्दीन कहाँ है, उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। और तुगलक से ज्यादा जोना खान को उसकी फिक्र थी, क्योंकि वो जोना खान का गहरा दोस्त था। दोनों शुरू से एक दूसरे के यारे वफादार चले आ रहे थे। बहुत सी खुशगवार यादें दोनों के वाकयाते जिंदगी से वाबस्ता थी। जिस बहादुरी और दलेरी से उसने मैदान जंग में अपनी छोटी सी फौज को निहायत गैर मामूली जंगी महारत से काम लेकर एक बहुत बड़ी मुसल्ला और हर तरह से साजो सामाने जंग से लेस फौज से लड़ाया था और उसे शिकस्ते फाश दी थी, ये ऐसी चीजें ना थी जिन्हें तुगलक फरामोश कर सकता या जोना खान भूल सकता। हसामुद्दीन की तलाश में फौज के कई दस्ते मुख्तलिफ अतराफ में रवाना किए गए थे। ये थोड़े से थोड़े वक्फों के बाद वापिस आए, लेकिन नाकाम। सबने यही कहा कि हमने आसपास का कोना कोना और चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस गोहरे नायाब का सुराग ना लगा। आखिर तुगलक और जोना खान को यकीन कर लेना पड़ा कि वो अपने चंद साथियों के साथ, जिन्हें लेकर वो खुसरो खान की तलाश में निकला था, किसी हादसे का शिकार होकर हलाक हो गया। हालात ऐसे ही थे कि उस दिलदोज साने पर यकीन करना पड़ा, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा था। यह ऐसा गम था जो जिंदगी भर का था। यह ऐसा जख्म था जो जिंदगी की आखिरी सांस तक मुंदमिल नहीं हो सकता था। खुसरो खान ने अपने दौरे फरमा रवाई में हसामुद्दीन की सारी जायदाद जब्त कर ली थी, उसकी हवेली मसमार कर दी थी, और जो जायदाद जब्त की थी उसे कौड़ियों के मोल नीलाम करा दिया था। हसामुद्दीन को उसका कोई गम नहीं था। उसने जब मैदान जिहाद में कदम रखा तो ये सोच कर रखा था कि इस सौदे में नफा नहीं नुकसान है। मालो मता और अमलाको जायदाद क्या, सर तक की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुगलक ने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि उसके नुकसानात की तलाफी करेगा। जो कुछ उसका गया था उससे कई गुना ज्यादा उसे अता करेगा, माला माल कर देगा उसको। लेकिन हसामुद्दीन उससे इनाम ना ले सका। उसने अपनी जिंदगी राह वफा में ही सर्फ कर दी। एक रोज जब तुगलक, किशलो खान और दूसरे दोस्तों से मसरूफ तकल्लुम था, कहीं हसामुद्दीन का जिक्र छिड़ गया। उसके कारनामे और उसकी वफादारियों की दास्तानें बयान करके तुगलक जब्त ना कर सका, रोने लगा। कैद में भी तेरे कैदी को रही जुल्फ की याद, हाँ मगर रंज गिरा बारी जंजीर भी था। राधा और श्यामा भीमचंद के किले में हर तरह से महफूज और इज्जत की जिंदगी बसर कर रही थी। गोपाल खिदमत गुजारी के लिए मौजूद था। कभी कभी भीमचंद भी आ जाता था, जरा देर बैठकर अखलाक और यगानगत की बातें करके रुखसत हो जाता था। अब तक उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे श्यामा को शुबा होता कि उसकी नीयत बद है। यह खुसरो का कायम मकाम बनना चाहता है, यह उसका तलबगार है। यही वजह थी कि न राधा को उससे कोई बदगुमानी थी, ना श्यामा को, बल्कि दोनों एक हद तक उसकी ममनून थी कि उसकी वजह से उन हंगामा आराइयों से महफूज रहीं जिनमें ना सलामती रहती है ना आबरू। लेकिन उस आसाइश और आराम और उस इत्मीनान के बावजूद एक खलिश थी जो दोनों के दिलों को गरमा रही थी। राधा को हीराचंद की फिक्र खाए जाती थी और श्यामा हसामुद्दीन की फिक्र में घुली जा रही थी। फर्क ये था कि राधा हीराचंद के बारे में अपनी परेशानी और तशवीश का इजहार कर सकती थी और करती थी, लेकिन श्यामा हसामुद्दीन का नाम भी जबान पर नहीं ला सकती थी। राधा अजब कश्मकश में मुब्तला थी। वो हीराचंद की सलामती की जोया थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि हसामुद्दीन को कोई गजन पहुंचे। श्यामा का भी यही हाल था। वो भगवान से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगा करती थी कि उस जंग में खुसरो खान को शिकस्त हो, लेकिन उसकी ये दुआ भी थी कि हीराचंद को आंच ना आए, वो सही सलामत मैदान जंग से लौटे। इसी तरह हसामुद्दीन के लिए उसका दिल तड़पता रहता था। वो सोचा करती थी, ना जाने उसका क्या हाल होगा। जयाला और बेबाक तर हस्ती है, मैदान जंग में सबसे पेश होगा। कहीं जख्मी ना हो गया हो, कहीं जंग में काम ना आ गया हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी?
क्या खुदकुशी के सिवा कोई और चारा कार भी बाकी रह जाएगा मेरे लिए? गोपाल रोजाना राधा और श्यामा की खिदमत में भीमचंद की तरफ से हाजिर हुआ करता था, लेकिन उधर कई दिन से वो गायब भी था। ये चीज राधा और श्यामा दोनों के लिए तशवीश अंगेज थी। उनके दिल में अंदेशा हाय दूर दराज पैदा हो रहे थे। एक रोज उस मौजू पर ही दोनों बहनें बातें कर रही थी कि भीमचंद आ गया। तपाक और गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया गया। राधा ने कहा, क्या बात है, कई दिन से गोपाल नजर नहीं आ रहा। भीमचंद ने जवाब दिया, उसे मैं नहीं भेजा है ताकि मैदान जंग की खबर लाए। राधा ने कहा, जंग तो बड़े जोरों पर हो रही होगी। भीमचंद ने जवाब दिया, यकीनन बड़े जोरों का रन पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे अंदेशा है कि खुसरो खान को शिकस्त होगी, वो मारा जाएगा। यह कहकर उसने श्यामा की तरफ देखा। जाहिर है ये अल्फाज श्यामा के लिए मुसरत बख्श थे और ये कैफियत उसके चेहरे पर नुमाया होकर रही। लेकिन भीमचंद के ये अल्फाज राधा के लिए सुहाने रूह साबित हुए। उसने इस्तराब और परेशानी के आलम में कहा, फिर उनका यानी हीराचंद का क्या होगा? भीमचंद हंसने लगा। उसने कहा, हीराचंद को क्या गजन पहुंच सकती है? वो कोई फौजी जनरल तो है नहीं, ना सिपा सालारे अफवाज है। वो तो सिर्फ खुसरो खान का साथी है। वो क्यों कत्ल होने लगा? बात राधा की समझ में आ गई। वो मुतमईन हो गई। उसने कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। भीमचंद ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन तशवीश की अगर बात है तो श्यामा देवी के लिए। वो बोली, और मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी बला से कोई मरे या जिए। भीमचंद को दिल की बात जबान पर लाने का मौका मिल गया। कहने लगा, होनी भी नहीं चाहिए। भला आपका और खुसरो खान का क्या जोड़? मेरा ख्याल है आप उसे पसंद भी नहीं करती और वो आपके शायाने शान भी नहीं है। राधा बोली, लेकिन वो बादशाह है और तुला हुआ है कि श्यामा से ब्याह करके रहेगा। नखुवत और तकब्बुर के साथ भीमचंद ने कहा, वो अहमक है। अगर बाफर्ज मोहाल वो जीत भी जाए, तुगलक के लश्कर को शिकस्त भी दे दे, तो भी वो भीमपुर का किला फतह नहीं कर सकता। वो श्यामा पर दस्तरस नहीं हासिल कर सकता। सच पूछिए तो मैं आप दोनों को यहाँ लाया ही इसीलिए हूं कि श्यामा को उसके पंजे से छुड़ाऊं। वो भीकमपुर की महारानी बनेगी। भीमचंद तो कहकर चला गया, लेकिन श्यामा पर सन्नाटा तारी हो गया। उसने राधा से कहा, दीदी तुमने सुना ये क्या कह गया है? वो आंखों में आंसू भरकर बोली, सुन लिया, न जाने किस्मत में क्या लिखा है, भगवान को क्या मंजूर। बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक मुसीबत से छूटे दूसरी में गिरफ्तार हो गए। वो कहने लगी, हाँ श्यामा, बात तो ऐसी ही नजर आती है। वो और ज्यादा आशुफ्ता और सरासीमा होकर गोया हुई। अब क्या होगा? राधा ने दिल दही करते हुए कहा, पगली घबराई क्यों जा रही है? भीमचंद और खुसरो खान जैसे कुत्ते भौंकते रह जाएंगे मगर कुछ ना कर सकेंगे। हमारे तो दोनों मीठे हैं। वो कैसे? अगर खुसरो खान जीत गया तो देख लेना वो हीराचंद कुछ ना कुछ जतन करके हसामुद्दीन को बचा लेंगे और उस पर कोई आफत नहीं आने देंगे और मौका महल देखकर तुझे उसके साथ रुखसत कर देंगे। और अगर तुगलक की जीत हुई तो हसामुद्दीन ही सब कुछ होगा। जब तक लड़ाई का फैसला नहीं हो जाता किसी ना किसी तरह गुजारा करना ही है। वो तो सच है दीदी, लेकिन नहीं श्यामा, मसलहतन तुम्हें भी एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं डर रही थी कहीं भीमचंद को कुछ सुना ना दो। मैं तो ऐसे आड़े हाथों लेती कि याद करता जिंदगी भर, लेकिन वो तो अपनी सुनाकर फौरन ही चलता बना। राधा ने प्यार भरी नजरों से श्यामा को देखा और कहने लगी, बड़ी मूर्ख है, जो मैं कहती हूं वो कर। वो इठलाती हुई और नाज करती हुई बोली, दीदी करूं क्या? ऐसी बातें सुनकर जब्त नहीं होता किसी तरह। राधा ने कहा, करना पड़ेगा। वो कहने लगी, अच्छा मान लिया, इस तरह की बातें सुनूंगी और जब्त करूंगी, लेकिन सवाल यह है कि कब तक? वो बोली, जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए। राधा ने प्यार से उसके गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहने लगी, इस लड़ाई को जल्द ही खत्म होना है। जैसे दफतन श्यामा को कुछ याद आ गया हो, कहने लगी, और लड़ाई अगर खत्म होने से पहले भीमचंद ने वो ही करना चाहा जो कह गया है तो क्या होगा? क्या तब भी जब्त करूं, चुप रहूं? वो हंसती हुई बोली, तू बड़ी मूर्ख है, इत्मीनान रख। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती भीमचंद बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वो बेवकूफ नहीं है। श्यामा ने कुछ सोचते हुए राधा से कहा, दीदी मुझे तो यूं लगता है जैसे ये गोपाल भी भीमचंद से मिला हुआ है। क्या सच? राधा ने जवाब दिया, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। कई दिन और कई हफ्ते हो गए मगर ना गोपाल आया ना कोई खबर मालूम हुई। राधा और श्यामा दोनों बैठी उसी मौजू पर बातचीत कर रही थी कि भीमचंद आया। उसने आते ही कहा, वही हुआ जो मैंने कहा था। राधा का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या खुसरो खान हार गया? भीमचंद ने तायद करते हुए कहा, हाँ हार गया।
اس کی ساری فوج کو تغلق کے سپاہیوں نے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ ڈال دیا۔ اب تو رادا کا دل ڈول ہونے لگا۔ اس نے پوچھا، کچھ ہیرا چند کے بارے میں بھی معلوم ہوا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، ابھی مفصل حالات معلوم نہیں ہوئے ہیں۔ کم بخت گوپال نہ جانے کہاں مر گیا ہے جا کر، جب تک وہ نہ آ جائے پورے حالات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ شیامہ نے سوال کیا۔ تو پھر یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا، یہ خبر میرا ایک خاص مخبر ابھی لایا ہے اور میں نے مناسب سمجھا کہ اطلاع دے دوں۔ رادا چپ بیٹھی رہی۔ شیامہ بھی خاموش ہو گئی۔ پھر جیسے دفعتاً کوئی اور بات بھیم چند کو یاد آ گئی، اس نے کہا، ہاں اتنا اور معلوم ہوا ہے کہ خسرو خان نہ مقتولین میں دستیاب ہوا نہ مجرومین میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیامہ نے پوچھا، پھر تو بھیا بھی انہی کے ساتھ ہوں گے؟ رادا کے چہرے پر رونق آ گئی، کہنے لگی، ہاں، اور کیا وہ ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شیامہ نے براہ راست بھیم چند سے سوال کیا، پھر خسرو خان سیدھا یہیں بھیکم پور آئے گا۔ آپ سے بڑھ کر اس کا ہمدرد اس دنیا میں اور کون ہے؟ بھیم چند ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس دلچسپ سوال کی داد دیتا ہوں، لیکن شیامہ وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ اگر آ گیا تو میں خود اسے گرفتار کر کے تغلق کے حوالے کر دوں گا۔ رادا سہم گئی۔ اس نے پوچھا، ارے یہ کیوں؟ وہ بولا، اب تغلق بادشاہ ہے، اب اس دیش کی حکومت پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ وہ بہت بڑا شخص ہے، بہت بڑا سپہ سالار ہے، بہت بڑا فاتح ہے۔ اس کے کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مٹھی بھر سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہ جنگ کے میدان میں آیا اور کتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ میں احمق نہیں ہوں کہ اسے دشمن بنا لوں، اس سے دشمنی مول لوں۔ رادا نے پوچھنا چاہا، اور؟ وہ بولا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، آپ ہیرا چند کے بارے میں فکر مند ہیں۔ شیامہ بولی، ہاں، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ بھیم چند نے تائید میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے، اور یقین کیجئے ہیرا چند کو بچانے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ اسے کوئی غضب نہیں پہنچ سکتا، وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ رادا ان باتوں سے مطمئن ہو گئی، کہنے لگی، یہ آپ کا وعدہ ہے؟ وہ بولا، وعدہ نہیں، عہد، قول مرداں جاں دارد۔ رادا اور زیادہ مطمئن ہو گئی۔ شیامہ نے پوچھا، لیکن خسرو خان اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ اسے دھتکار سکیں گے؟ وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا، کیوں نہیں؟ اب میرا اس کا ناتا کیا؟ پہلے وہ دہلی کے بادشاہ کا مصاحب اور محبوب تھا، پھر خود بادشاہ بن گیا۔ ان دونوں حیثیتوں میں اس کی دوستی میرے لیے مضر نہ تھی۔ اب وہ ایک غدار ہے، بھگوڑا ہے، بادشاہ وقت کا مجرم ہے۔ میں اسے پناہ دے کر خود اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، یہ تو خودکشی ہوگی۔ پھر کچھ رک کر سوچتے ہوئے کہا، بے شک میرا قلعہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں میرا راجواڑہ چھوٹا ہے۔ میں حکومت ہند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر خسرو خان آیا تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو وہ الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا، یا پھر میں اسے گرفتار کر لوں اور تغلق کے پاس بھیج دوں۔ شیامہ کو خسرو خان سے نہ صرف کوئی محبت نہ تھی بلکہ نفرت تھی، لیکن وہ پھر بھی نہ رہ سکی۔ واقعی حق کے دوستی یہی ہے۔ اس طنز کو بھیم چند نے محسوس کر لیا۔ اس نے کہا، میری اس کی دوستی تو اسی دن ختم ہو گئی جب میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ہم دونوں میں سے ایک کو آپ سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو نہیں ہو سکتا۔ شیامہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کا جی چاہا ایسی کھری کھری سنائے کہ پھر ایسی باتیں کرنے کا نام نہ لے، لیکن رادا کی نصیحت یاد آ گئی، اور رادا نے آنکھ کے اشارے سے روکا بھی کہ کوئی جواب نہ دے، اس لیے اور بھی ضبط کر گئی، اور اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رادا اور شیامہ کی خاموشی سے بھیم چند کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو یاد آیا کہ اس نے گوپال سے کہا تھا، شیامہ خسرو خان سے نفرت کرتی ہے، یہی نفرت ہے جس نے اسے حسام الدین کی طرف مائل کر دیا ہے، ورنہ در حقیقت اسے حسام الدین سے نہ محبت ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچا، آج میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ شیامہ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے۔ پھر اس نے گفتگو کو زیادہ طول دینا مناسب نہ سمجھا۔ ذرا دیر کے بعد رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گوپال آ گیا۔ گوپال کو دیکھ کر شیامہ اور رادا دونوں امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ دونوں کو بہت کچھ پوچھنا اور دریافت کرنا تھا، مگر حرف مطلب زبان تک لانے کو جرت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر گوپال نے خود قفل خاموشی کو توڑا اور کہا، آپ کو حالات تو معلوم ہی ہو چکے ہوں گے۔ رادا نے کہا، ہاں، اتنا معلوم ہوا ہے کہ خسرو خان کو شکست ہو گئی اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ فرار ہونے میں وہ کامیاب تو ضرور ہوئے، لیکن پھر پکڑ بھی لیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ شیامہ نے اسے گھرکتے ہوئے کہا، چبا چبا کے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ کیا وہ مار ڈالا گیا؟ گوپال نے جواب دیا،
جی ہاں، جونا خان نے اسے گرفتار کیا اور تغلق کے حکم سے قتل کر دیا۔ اس نے بہت رو رو کر معافی مانگی، گڑ گڑایا، جاں بخشی کی التجا کی، لیکن ایک نہ سنی گئی، ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ہلاک کیا گیا جس طرح اس نے قطب الدین خلجی کو ہلاک کیا تھا۔ بے ساختہ شیامہ کے منہ سے نکلا، کافر۔ وہ اسی قابل تھا کہ اتنی ذلت کے ساتھ قتل کیا جائے۔ گوپال نے تائید کی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ شیامہ بولی، جو دوسروں کو قتل کرنے میں شیر تھا، جب خود اس کے قتل ہونے کا وقت آیا تو بزدل ہو گیا۔ جی اور کیا، دراصل وہ بادشاہ تھا ہی کب، لیکن زبردستی دھوکے اور فریب سے بادشاہ بن گیا۔ ایک وہ تھا بزدلوں کا بادشاہ، ایک یہ ہے ہمارے راجہ صاحب بھیم چند بیکم پور کے فرما روا۔ شیر کے سامنے بھی ان کے پاؤں نہ ڈگمگائیں، موت ان کے سامنے کھڑی ہو اور یہ اس سے بھی دو دو ہاتھ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اور پھر ایک لمحے توقف کرنے کے بعد اس نے کہا، مجھے تو خوشی ہے کہ آپ کو ایک نہایت بد شخص سے نجات ملی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب آپ ایک ایسے شخص سے جو خاندانی راجہ ہے، جو صورت، شکل، وضاقتہ، بہادری، شجاعت میں یکتا ہے، جو آپ کی ٹکر کا ہے، جو آپ کی قدر کرے گا، آپ کو۔ اس سے زیادہ شیامہ نہ سن سکی۔ اس نے کہا، گوپال تم اپنی حیثیت بھول گئے، ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا تمہیں حق نہیں ہے۔ خبردار، آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میرے غصے کو تم جانتے ہو۔ گوپال بھیم چند کا بھیجا ہوا آیا تھا۔ گوپال سے پہلے بھیم چند نے جو خبر آ کر دی تھی وہ کسی مخبر کی لائی ہوئی نہیں تھی، گوپال ہی نے آ کر سب کچھ بتایا تھا۔ لیکن بھیم چند نے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے خود جا کر پس منظر بیان کرائے، پھر گوپال کو بھیجے جو واقعات کی تفصیل بتا دے اور اس کے عزائم اور ارادوں کی ترجمانی بھی کر دے۔ لیکن یہ تدبیر بھی کچھ کامیاب نہیں ہوئی۔ شیامہ نے بری طرح اسے جھڑک دیا اور اسے مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔ گوپال اور شیامہ کی نوک جھونک میں رادھا وہ سوال نہ کر سکی تھی جو اس کے دل میں بار بار اٹھ رہا تھا۔ جب شیامہ کی جھاڑ کھا کر گوپال خاموش ہوا تو موقع ملا، اس نے کہا، گوپال، کچھ ان کی ہیرا چند کی بھی خبر نہیں ملی؟ گوپال نے کہا، وہ بہادر آدمی تھے۔ رادھا کو اس جواب سے تسکین نہ ہوئی، وہ ذرا الجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، یہ تو میں تم سے زیادہ جانتی ہوں کہ وہ بہادر تھے، لیکن وہ ہے کہاں؟ بے ساختہ گوپال کے منہ سے نکلا، سورگ میں۔ شیامہ نے بےتاب ہو کر پوچھا، گوپال یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھیا۔ رادھا کو جیسے سختہ ہو گیا، اس کی زبان کنگ ہو گئی، وہ بولنا چاہتی تھی مگر لب جنبش نہیں کرتے تھے۔ شیامہ نے پھر پوچھا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ گوپال نے پھر کہا، وہ بہادر آدمی تھے، بہادر آدمیوں کی طرح لڑتے لڑتے انہوں نے جان دے دی، انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، انہوں نے پیٹھ پر زخم نہیں کھایا۔ مجھے معلوم ہوا ہے حسام الدین کو ان کے ہلاک ہونے کا بہت غم ہوا۔ اس نے تغلق کے سامنے ان کی بڑی تعریف کی اور کہا اگر وہ زندہ گرفتار ہو جاتے تو میں انہیں انعام دلواتا، اگر جنگ کے میدان میں میری ان سے مڑ بھیڑ ہو جاتی تو میں تلوار میان میں کر لیتا اور لڑنے کی بجائے ان سے معانقہ کرتا، انہیں اپنا بھائی بنا کر اپنے ساتھ رکھتا۔ رادھا اس سے زیادہ نہ سن سکی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، شیامہ۔ شیامہ لپک کر اس کے پاس پہنچی، رادھا بے ہوش ہو چکی تھی۔